وجود زن جی السلام علیکم ناظرین، سٹوری بائی نعیم خان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ 8 مارچ دنیا بھر میں خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد خواتین کے حقوق، مساوات اور ان کی سماجی، معاشی اور سیاسی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس دن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں عورت مارچ اور اس میں استعمال ہونے والے متنازع پلے کارڈز نے معاشرے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ خواتین کا عالمی دن نہ صرف خواتین کی خدمات اور قربانیوں کا اعتراف ہے، بلکہ یہ دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ معاشرے کی حقیقی ترقی خواتین کی مکمل شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ عورت مارچ جیسے اقدامات کا مقصد خواتین کے بنیادی حقوق کی جدوجہد ہونا چاہیے، نہ کہ معاشرتی اور خاندانی نظام کو نقصان پہنچانا۔ ہمیں خواتین کے حقوق اور خاندانی نظام میں توازن قائم رکھنے کے لیے متوازن اور مثبت مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی عورت کائنات کی خوبصورتی اور تکمیل کا باعث ہے۔ خواتین نہ صرف گھریلو زندگی کا اہم ستون ہیں، بلکہ آج کے دور میں تعلیم، صحت، سیاست، صحافت اور دیگر شعبوں میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ معاشی ترقی ہو یا سماجی بھلائی، خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی کا تصور ممکن نہیں۔ عورت مارچ کا مقصد بظاہر خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، لیکن یہ ہر سال مارچ میں کچھ ایسے متنازع پلے کارڈز اور نعرے سامنے آتے ہیں جو پاکستانی معاشرے کی اقدار اور روایات کو چیلنج کرتے دیکھی جاتی ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں خواتین پہلے ہی بے شمار مسائل سے دوچار ہیں، وہاں عورت مارچ جیسے پلیٹ فارم کو خواتین کی تعلیم، تحفظ، گھریلو تشدد اور مساوی مواقع کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ مارچ ایک ایسے طبقے کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جو خواتین کی حقیقی مسائل سے زیادہ مغربی ایجنڈے کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پاکستان میں عورت مارچ کا آغاز خواتین کے حقوق کے تحفظ اور مساوی مواقع کے مطالبے کے طور پر ابھرا تھا، تاہم کچھ پلے کارڈز اور نعرے جیسے میرا جسم میری مرضی اور کھانا خود گرم کر لو نے معاشرے میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ ان نعروں کو بعض حلقے خواتین کے حقوق کے بجائے خاندانی نظام کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت مارچ کا مقصد صرف بنیادی حقوق کی بات کرنا ہے یا یہ معاشرتی اقدار کو چیلنج کرنے کی کوشش ہے؟ دنیا بھر میں خواتین کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی بات کی جاتی ہے اور پاکستان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بھی خواتین کی خود مختاری اور کام کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔
تاہم کام کرنے والی خواتین کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کی ازدواجی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کی بات کرنا کبھی بھی غلط نہیں تھا، لیکن جس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں وہ اس سارے مقصد کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ پلے کارڈز پر ایسے نعرے درج ہوتے ہیں جو معاشرتی اور خاندانی اقدار کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں کو بعض حلقے خواتین کے بنیادی حقوق کے اظہار کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ دیگر اسے خاندانی نظام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں، اور ہے بھی۔ ناظرین، ایک اہم سوال یہ ہے کہ ورکنگ وومن کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کام کرنے والی خواتین جب خود مختار ہوتی ہیں تو وہ ازدواجی زندگی کے لیے کیا خطرہ بن جاتی ہیں؟ خود مختار خواتین میں طلاق کی شرح زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا کام کرنے والی خواتین کے گھر تباہی پر ہیں؟ کام کرنے والی خواتین کے مسائل کی بات کی جائے تو دفتری اور گھریلو زندگی میں توازن ایک اہم مسئلہ ہے۔ خواتین کو دفتری کام کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی نبھانا پڑتا ہے۔ انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال، کھانے کی تیاری اور دیگر گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ دفتری ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے، جو اکثر ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ ہراسمنٹ اور غیر محفوظ ماحول بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ کام کرنے والی خواتین کو دفاتر، بازاروں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ہراسمنٹ جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انہیں اپنے سینئر افسران یا ساتھیوں کے نامناسب رویہ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ معاشرتی دباؤ اور تنقید۔ روایتی معاشرتی رویے کام کرنے والی خواتین کے خلاف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اکثر تنقید اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے کردار اور ان کی ازدواجی زندگی پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو اکثر کم تنخواہ دی جاتی ہے، حالانکہ ان کی صلاحیت اور کام کا معیار کسی بھی طرح کم نہیں ہوتا۔ دفتری اور گھریلو ذمہ داریوں کی دوہری مشقت کی وجہ سے اکثر خواتین ذہنی دباؤ، پریشانی اور جسمانی تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کا اثر ان کی مجموعی صحت پر پڑتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا خواتین کی خود مختاری ازدواجی زندگی کے لیے خطرہ بنتی ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب خواتین مالی طور پر خود مختار ہوتی ہیں، انہیں روایتی ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات سے نمٹنے کے لیے زیادہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات مرد یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کی خود مختاری ان کی روایتی حاکمیت کو چیلنج کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ازدواجی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ کیا واقعی خود مختار خواتین میں طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے، تو جب خواتین مالی طور پر خود مختار ہوتی ہیں تو وہ ناپسندیدہ رشتے میں رہنے کے لیے مجبور نہیں ہوتی، جو کہ ماضی میں زیادہ عام تھا۔ تعلیم اور معاشی استحکام کے باعث خواتین اپنے حقوق سے زیادہ آگاہ ہوتی ہیں، اور اگر انہیں کسی بھی قسم کا جذباتی، ذہنی یا جسمانی تشدد جھیلنا پڑے تو وہ طلاق لینے کو ترجیح دیتی ہیں۔ بعض مردوں کو یہ قبول کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کی بیوی بھی کما رہی ہے اور ان کی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس ہے۔ کام کرنے کے بعد بھی خواتین کو گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، جبکہ مرد اس میں کوئی مدد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ازدواجی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ کام کرنے والی خواتین کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ کام کرنے والی خواتین کے گھر تباہ ہو رہے ہیں ایک غیر منصفانہ بیان ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ کام کرنے والی خواتین کو اپنی ازدواجی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے اضافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی اور باہمی تعاون موجود ہو تو کسی بھی کام کرنے والی خاتون کے گھر کے بگڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ضروری ہے کہ عورت مارچ کا مقصد خواتین کے حقیقی مسائل کو اجاگر کرنا ہو،
نہ کہ ایسے نعروں کو فروغ دینا جو معاشرے میں مزید تقسیم پیدا کریں۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب خاندانی نظام کی تباہی نہیں ہونا چاہیے۔ کام کرنے والی خواتین کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں حل کرنے کے لیے معاشرتی سطح پر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ازدواجی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ خواتین کی خود مختاری ازدواجی زندگی کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ اسے ایک مضبوط اور ہم آہنگ زندگی کے لیے ایک مثبت پہلو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔